ہمارے ہاں ایک بچی جس نے MBBS کیا اور ایک لڑکے نے فرض کریں اور کیا تو بڑے بریلینٹ تھے اپنے کیریئر میں. ہم نے ان دونوں کی شادی کر دی. 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ان کی گود میں ڈال دی. لیکن اس گھروں کے ماحول کے اندر تو وہ بہت پڑھنے والا بچہ تھا. وہ تو گھر میں اس کی نوکرانیاں اور ملازم کام کرتے تھے اور وہ تو کالج سکول جاتا تھا یا جاتی تھی اور یونیورسٹی میں تو یہ والی ایجوکیشن ہوتی نہیں تھی. اب اس کو پیرنٹنگ کا ایک لفظ بھی ہم نے نہیں سکھایا اور اب ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک بچے کی ایسی تربیت کرے گا جس میں وہ ساری باتیں ہوں گی تو ہم سارے بیٹھ کر یہاں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بیہیویئر بڑا ہوتا ہے کہ جیسی بات ہوتی ہے بچے کچھ پوچھتے ہیں تو پہلا جواب جو ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے وہ نو ہوتا ہے یا اگر کوئی غلطی کر دے تو ایگریشن جو ہوتا ہے وہ اس کا جواب ہوتا ہے, تنبیہانہ انتباہ کیا جاتا ہے بچوں کو. تو یہ بیہیویئر کیا کہاں لیڈ کرتا ہے سر؟ جی بہت شکریہ صاحب. اگر اجازت دیں تو میں ایک بہت ہی اہم بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں سر کہ جس طریقے سے آپ کسی کو موٹر سائیکل لے کے دیں اپنے بچے کو تو آپ اپنی پلیز ٹیکنیکل ٹیم کو کہیے گا آواز بہت ایکو کر رہی ہے میری آواز. اوکے اچھا اینیویز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح آپ اپنے بچے کو موٹر سائیکل لے کے دیتے ہیں تو آپ میک شور کرنا چاہیے کہ ہیلمٹ پہننا اس کو آتا ہو, اس کو ڈرائیونگ کا لائسنس اس کے پاس ہو اور اس کو روڈ سینس ہو ساری. اگر آپ اس کے بغیر موٹر سائیکل لے دیں گے تو بہت خطرناک ہوگا. اسی طریقے سے جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو شادی کا ایک نتیجہ اگلی جنریشن کی کنٹینویشن ہے. ہمارے ہاں ایک بچی جس نے MBBS کیا اور ایک لڑکے نے فرض کریں اور کیا تو بڑے بریلینٹ تھے اپنے کیریئر میں. ہم نے ان دونوں کی شادی کر دی. 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ان کی گود میں ڈال دی. لیکن اس گھروں کے ماحول کے اندر تو وہ بہت پڑھنے والا بچہ تھا. وہ تو گھر میں اس کی نوکرانیاں اور ملازم کام کرتے تھے اور وہ تو کالج سکول جاتا تھا یا جاتی تھی اور یونیورسٹی میں تو یہ والی ایجوکیشن ہوتی نہیں تھی. اب اس کو پیرنٹنگ کا ایک لفظ بھی ہم نے نہیں سکھایا اور اب ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک بچے کی ایسی تربیت کرے گا جس میں وہ ساری باتیں ہوں گی تو ہم سارے بیٹھ کر یہاں کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کو ایک موومنٹ کے طور پہ لینا چاہیے. جب پچھلی حکومت میں ایک دفعہ مجھے موقع ملا تھا تو کہ مجھے وہاں کسی رحمت اللہ ڈال جب اتھارٹی بنی تھی اس سلسلے میں جا کے عرض کر سکوں جو ابھی جو حکومت ہے میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیرنٹنگ کو ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پر ہمیں لگانا چاہیے. اس کے چھوٹے چھوٹے کریش کورس موجود ہیں ہمارے کیریکولم کے اندر. جو ہمارے پوٹینشیل پیرنٹس ہیں یعنی وہ بچیاں جو میٹرک اور FA میں ہیں اور وہ لڑکے جو میٹرک FA BA میں ہیں, ان سب کو جہاں ڈاکٹری سکھانی ہے, باقی سکل سکھانے ہیں, کمپیوٹر سائنس سکھانی ہیں, ان کو ایکچولی فارملی سکھانے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کے لیے ہمیں کرنا. ادروائز ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے بخار میں پیراسیٹامول دینے والی بات ہے. جو اوریجنل ڈیزیز ہے, جو اوریجنل ہماری, جیسے بہت اچھا سر نے کہا ہے, 0 ایئر سے لے کر 5 سے 7 سال تک کا ایک سیگمنٹ ہے, 7 سے لے کر 13 سال کا ایک سیگمنٹ ہے اور 13 سال کے بعد اس کی ایڈلٹ لائف ہے. ان تینوں سیگمنٹس کے ڈوز اور ڈونٹس بالکل ڈیفرنٹ ہیں. جو جس طریقے سے ہم 5 سال کے بچے تک کی تربیت کے لیے ہمارے پیرنٹنگ پرنسپلز ہیں وہ 5 سے 13 سال تک ڈیفرنٹ ہیں. تو وہ سارے کے سارے فارملی ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. چونکہ وہ فارملی سیکھے نہیں ہوئے اس لیے معاشرے میں ایک بے ترتیب سا معاشرہ ڈیولپ ہو گیا ہے. تو یہ میری ایک عرض ہے اس کے مریم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اور یہ 5 سے سوال ہے, میں فردن جاؤں گا. اب چلیے یہ تو بات ہو گئی, ہم نے یہ بھی ڈٹرمن کر لیا کہ ہم کو سب کچھ کریش کورسز کی بھی ضرورت ہے جو ہم ہمیشہ سے بات کریں. لیکن ایک اور بڑا شدید مسئلہ ہے جب پیرنٹس سے کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے بات کی تھی, پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ ٹائم آپ نے دینا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی روزگار اتنا مشکل ہے, اتنا مہنگا ہے, ہم دے نہیں سکتے, بچوں کی تعلیم کیسے کروائیں گے اگر میں یہاں دوں گا. ایک عام جملہ ہے, اگر میں یہاں ٹائم دوں گا تو پھر میں ورک کیا کروں گا, میں آفس سے تھکا آ رہا آتا ہوں یا میں آفس سے تھکی آ رہی آتی ہوں, مجھے گھر بھی دیکھنا مجھے. تو پیرنٹس کے پاس ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا بچوں کے لیے. اس میں کیا چینجز کی جا سکتی ہے؟ بیکاز دیکھیں یہ ریالٹی ہے, اس سے آپ پردہ پوشی نہیں کر سکتے, لیکن ظاہر ہے اس میں تبدیلی تو کرنی ہے. بچہ آپ کی پہلی پرائیورٹی ہونا چاہیے, وہ کیوں نہیں ہوتا پہلی بات, اور دوسری بات یہ کیسے اس کو بنایا جا سکتا ہے؟
میں یہاں پر اپنی اگزامپل دوں گی کہ میرا جو ورکنگ آورز ہیں وہ 18 آورز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں 2-3 دن اپنے بچوں کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتی. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ ویکینڈ جو ہوتا ہے نا وہ میرا اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے. میں دنیا آئی ہیو ٹو سوئچ آف دا سیل فون اینڈ آئی ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ود مائی کڈس. تو سیم لائک دیٹ اگر لوگوں کے ساتھ ایسا سنیریو ہے, کچھ لوگوں کو ڈبل جاب کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, گھر آ کے وہ پوری کی پوری تھکاوٹ اسٹریس لے کے آ رہے ہیں, بچوں کو شور اچھا نہیں لگ رہا, دے وانٹ ٹو ٹیک ریسٹ, تو ان کے لیے بھی یہی سجیشن ہے ویک میں 1 ڈے تو ایسا ہونا چاہیے دیٹ یو ہیو ٹو اسپینڈ ود یور کڈس. انہیں پتا ہو کہ یار یہ جو اتنی ایفرٹ کر رہا ہے. اس کا علاج کیا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو روزگار بہت مشکل ہے, کس طرح سے کیا جائے گا؟ نہیں سر, اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے نا پیرنٹس کو. اس کا علاج یہی ہے کہ انہیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ یہ انہی کے بچے ہیں اور انہوں نے ہی ان کی تربیت کرنی ہے, کسی تھرڈ پرسن نے آ کے نہیں کرنی. اگر وہ اتنی ایفرٹ کر کے کما رہے ہیں تو انہی کے لیے کما رہے ہیں, انہی کے لیے کما. تو وہ کمانا ایک علیحدہ بات ہے, تربیت ایک علیحدہ بات ہے. بالکل. اور آئی تھنک یہ بیلنس ان کو نہیں آتا, بیلنس ہی نہیں آتا ان کو. بالکل. مدرس کو یہی کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اگر آپ بچے کو اچھا ٹریٹ کریں گی, بچے کو مطلب آپ اگریسو ہوں گی تو بچہ بھی آپ سے یہی چیز سیکھے گا. اس لیے بچے کو ٹائم دیں, بچے کو اپنی چھوٹی چھوٹی لرننگ کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے سوسائٹی میں کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں, گالی گلوچ شروع ہو جاتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ بچوں کو پیشنٹ سکھائے کہ آپ نے صبر کیسے کرنا ہے, کسی کی بات کو اگنور کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گھر سے سیکھتا ہے. بچے کی تربیت جو ہے وہ ہمیشہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. یس میم. اب اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے پیرنٹس کما رہے ہیں لیکن اپنے بچے کو وہ ڈے کیئر میں بھیج دیتے ہیں. ڈے کیئر میں بھیجنے کا اگر میں ایک اس میں نقصان دیکھوں تو میں یہ دیکھ رہی ہوں آج کل کہ بچے کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہو رہی. بچے کی اسپیچ ایشوز بہت زیادہ ہیں. کچھ بچے ہوتے وہ بول سکتے ہیں لیکن وہ بول نہیں رہے. تو اب ایک تو گڈ لسنر نہیں ہے پیرنٹس. ایک بچہ ہے, اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ بیزی ہیں, اوکے ٹھہر جو میں جلدی سے کچن سے ہوا ہوں پھر میں آپ کی بات سنتی ہوں, یا فادر کہتے ہیں اوکے میں بیٹے تھوڑی دیر بعد آپ کی بات سنتا ہوں. تو گڈ لسنر بنے. اگر اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو گڈ لسنر ہونا چاہیے. سر بھائی میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو اسے اگری کرتے ہوئے بات کو کہ یہ اصل میں پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دے آر دا پیرنٹس. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں بچے کو ٹائم دینا چاہیے. ہم وہ ٹائم دیں گے جو ہمارے پاس بچا کھچا ٹائم ہوگا. ممکن ہے وہ بچے کو ٹائم سے نہ چاہیے ہو, جس طرح ہم 50-60 سال کے بعد اللہ کو ٹائم دیتے ہیں جا کر ویلے ہو کر. بچے کو کوالٹی ٹائم دینا نہیں ہے, بچے سے ٹائم آپ نے لینا ہے. سر ہم اپنے بچے کا بچپن اپنے گرینڈ کڈز میں ڈھونڈتے ہیں, غلط کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے بچوں کے لیے, بٹ اپنے گرینڈ کڈز کے لیے آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. سر بچے سے آپ نے ٹائم لینا ہے. جس طرح آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہو نا, بچے سے ٹائم لو کہ بیٹا کب آپ فارغ ہوں گے, میں آپ سے کچھ گپ شپ کرنی ہے آپ سے یار کو ملا. اس کو آنر فیل کریں. اگر بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو بچے کو بچپن سے ڈاکٹر کہنا شروع کر دو. اس کو جنرل کہنا شروع کر دو. اس سے ٹائم لو, اس کے پاس جا کر بیٹھو, اس کو آنر فیل ہو کہ somebody is honoring me. وغیرہ یہ گیجٹ اس کو بہت کچھ دے رہا ہے جو آپ اس کو دے نہیں پاتے. سر ڈاکٹر صاحب یہی سوال آپ سے بھی ہے. میں بریک لوں گا, بریک کے بعد جب واپس آتا ہوں تو آپ اس کو جواب دیجیے گا. اور ایک سوال اور کانفلکٹ کے حوالے سے. ہمارے کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, ہم کہتے کچھ ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ بچہ کچھ اور بولے گا. ہم جھوٹ بولتے ہیں لیکن بچہ ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتا ہے اور بچے سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سچ بولے گا. یہ ہمارے معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا کرتا ہے.